الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور چارپائیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، پس خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نباتات ہیں ان میں بہت طرح کی نباتات پیدا کی ہیں، کچھ بڑے بڑے درخت پیدا کیے ہیں، کچھ جو ہے وہ جھاڑیاں اور بیلیں پیدا کی ہیں، اور کچھ اس طرح کے نباتات پیدا کیے ہیں جو زمین کی سطح پر ہی پھیلتے ہیں، اور ان میں مختلف قسم کے پھل آتے ہیں جو کہ انسانوں کے استعمال اور فائدے کی چیز ہیں۔ آج جو آیت تلاوت ہوئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی حال جو ہے وہ جانوروں میں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ تو جانور ایسے پیدا کیے جو بڑے بڑے ہیں اور جن کے اوپر مال برداری کی جاتی ہے، جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے، جیسا کہ اونٹ اور جو ہے وہ گدھے، گھوڑے وغیرہ، اور کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کیے جو کہ چھوٹے چھوٹے ہیں، جن کے اوپر مال برداری اور سواری نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کے اپنے بڑے فوائد ہیں، جیسے بھیڑ بکری وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس طریق سے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے اور حکم فرمایا ہے۔ شیطان کے قدموں پر چلنا یہ ہے کہ ان کو خواہی نہ خواہی بدون حجت شرعی کے حرام کر لیا جائے، یعنی کہ اپنی سوچ سے اور شیطانی وسوسوں میں آ کر حلال پاک طیب چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے، یا پھر ان چیزوں کو شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنا لیا جائے، جیسا کہ آج کے دور میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جانوروں کو مزاروں پر اور جو ہے وہ دوسری منتوں مرادوں کے نام پر جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ شیطان کی اس سے زیادہ کھلی دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال طیب نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سے انسان کو دنیا میں محروم کر دے، اور اس محرومیت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ان ڈھکوسلوں میں آ کر جو لوگ اپنے دین میں تبدیلیاں کرتے ہیں ان کو آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ملنے والا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو حلال طیب رزق استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بنائے، اور ہمارے رزق میں برکت، کثرت، اضافہ عطا فرمائے، اور ہم کو شیطان کے قدموں پر نہ چلنے دیں، اور شیطانی وسوسوں اور شیطان صفت لوگوں سے ہم کو دور رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ